اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماہ شوال میں شادی کرنے کو جو منحوس سمجھا جاتا تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ بالکل خرافات ہے۔ اور جنگ بدر کے بعد بہت سارے واقعات پیش آئے۔ جنگ بدر ایک مشہور جنگ ہے جس میں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کھلی مدد اور تائید اور فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اسی کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جس دن کے حق اور باطل ظاہر ہو گیا، حق کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا۔ جب جنگ بدر کی عظیم الشان فتح مسلمانوں کے حصے میں آئی تو کافروں کے جن قبیلوں میں کھلبلی مچ گئی ان میں سے یہ قبیلہ بنو سلیم کا بھی تھا، اور یہ دراصل رہزن اور لوٹیروں کا گروہ تھا، اور انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر مدینے میں ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی تو پھر ہماری لوٹ کھسوٹ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ جس وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے 200 سواروں کے ساتھ مقام قدر میں ان پر اچانک حملہ بول دیا، اور اس حملے سے ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ لوگ 500 سے زیادہ اونٹ چھوڑ کر وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ تو یہ غزوہ بنو سلیم تھا جو کہ ماہ شوال میں پیش آیا، اور اسی مہینے میں عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش گھڑی، کیونکہ امیہ ابن خلف کا قتل جنگ بدر میں ہو گیا تھا تو اسی کا بیٹا صفوان تھا، تو یہ دونوں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور صفوان نے کہا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار جنگ میں قتل کر دیے گئے ہیں، اب ان کے بعد زندہ رہنا ہی فضول ہے۔ عمر ابن وہب نے بھی کہا کہ جتنے ہمارے سردار قتل ہوئے ہیں ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں، اور پھر اس نے کہا اللہ کی قسم مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں نہ ہوتی تو میں مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آتا، اور اس لیے بھی کہ میرے پاس جانے کے لیے ایک بہانہ موجود ہے، کیونکہ میرا بیٹا وہب ابن عمیر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہے۔ تو صفوان جس وقت یہ سنا تو وہ پھڑک اٹھا، کہا کہ تیرا قرض میرے ذمے ہے، اور تیرے بچیوں کی شادی اور تیرے بچیوں کا جو تیرے بچے اور بچیاں اور تیرے اہل و عیال کا جو سارے معاملات ہیں وہ میرے ذمے ہیں، اور جب تک وہ اپنے اپنے گھروں کو نہ پہنچ جائیں، جب تک کہ تیرے بچے جوان نہ ہو جائیں، کمانے کے لائق نہ بن جائیں، تب تک ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تو وہ شخص وہاں سے اٹھا اور عمیر ابن وہب نے کہا کہ اس بات کی میرے اور تمہارے علاوہ اور کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے تلوار پر سان رکھائی اور اسے زہر آلود کیا، اور پھر تلوار اپنے گلے میں لٹکا کر اونٹ پر سوار ہو کر وہ مدینہ آیا، اور مسجد نبی کے پاس اپنی اونٹنی بٹھائی، اور جس وقت وہ اونٹنی سے اتر کر آ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس شخص پر پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہلی ہی نظر میں تول لیا اور کہا یہ کتا اللہ کا دشمن کسی برے ارادے سے ہی آیا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے سے پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اسے چھوڑ دو، کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول اس کے تیور خطرناک ہیں اور یہ آدمی ضرور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے ذرا چھوڑو تو صحیح، اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ جانتے ہیں کہ میرا بچہ وہب آپ کے پاس غلام ہے اور میں اس کا فدیہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اسے چھڑا کر لے کر جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم اور صفوان ابن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش رچی تھی اور تم نے یہ باتیں کی تھی اور اس نے یہ جواب دیا تھا؟ تو عمیر نے جس وقت یہ سنا کہا اللہ کی قسم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بالکل اللہ کے سچے رسول ہیں، اور فوراً وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب تک ہم آپ کو جھٹلا رہے تھے اور لیکن یہ وہ بات ہے کہ اس کے سوائے میرے اور آپ کے کسی کو اور کوئی خبر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ عمیر کو چھوڑ دو اور اسے لے جاؤ، نہلاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے قرآن مجید پڑھاؤ۔ ادھر مکے میں صفوان ابن امیہ لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ ابھی چند دنوں میں ایک عظیم الشان واقعہ پیش آئے گا جس کی وجہ سے جو زخم ہمیں بدر میں پہنچا ہے تو اسے آپ لوگ بھول جائیں گے۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عمیر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن جس وقت بجائے عمیر کے قتل کرنے کے بجائے جب اس کے مسلمان ہونے کی خبر پہنچی تو امیہ افسردہ ہو گیا، کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی میں اس سے کبھی بات کروں گا۔ اور پھر عمیر مکہ آئے اور انہوں نے اسلام کا بڑا پرچار کیا اور کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اور اسی مہینے میں غزوہ بنو قینقاع پیش آیا۔ میرے محترم دوستو، مدینے میں 3 یہودی قبیلے رہتے تھے، ایک تو بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور یہ مدینے میں رہنے والے ان تینوں قبائلوں میں سے سب سے بدماش قبیلہ تھا۔ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے، جس کی وجہ سے ان میں سے ہر شخص کے پاس کافی مقدار میں سامان جنگ موجود ہوتا تھا اور ان کے مردان جنگی کی تعداد بھی 700 سے زیادہ تھی۔ ان کا کام مسلمانوں میں آپس میں لڑانا بھڑانا، پرانی عداوتوں کو کریت کر جنگ کے شعلے بھڑکانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے چھیڑ خانی کرنا بھی تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی کہ اے جماعت یہود، اس سے پہلے کہ تم پر ایسی ہی مار پڑے جیسا کہ قریش پر پڑ چکی ہے تو تم اسلام قبول کرو اور اپنی اس سرکشی اور تمرد سے باز آ جاؤ۔ لیکن یہ بندر سے زیادہ شریر قوم اور زیادہ بدمست ہو گئی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ کہا اے محمد، تمہیں اس وجہ سے خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش جیسے اناڑیوں اور جنگ سے ناآشنا قوم سے میدان مار لیا۔ اگر کبھی ہم سے پالا پڑے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ مرد کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سرکشی اور گستاخی کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن اس کے چند ہی دنوں میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک مسلمان عورت اپنا زیور بنانے کے لیے ایک یہودی سونار کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ تم اپنا چہرہ دکھاؤ۔ مسلمان عورت نے کہا کہ میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ اس خبیث نے کیا کیا کہ وہ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی تو پیچھے سے جا کر اس کا جو کپڑا تھا تو اس نے اوپر باندھ دیا، اس طرح کہ اسے احساس نہیں ہوا۔ جس وقت وہ خاتون اٹھی تو بے ستر ہو گئی اور اس نے مدد کے لیے مسلمانوں کو پکارا تو ایک مسلمان نے اس حرکت کرنے والے یہودی کو قتل کر دیا اور یہودیوں نے اس مسلمان کو مار ڈالا۔ جس وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم بنو قینقاع کے گھروں کو گھیر لو۔ تو چنانچہ یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو کہ اسد اللہ و اسد رسول کہتے تھے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کا جھنڈا ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ یہ لوگ ہتھیار نہ ڈال دیں۔ تو چنانچہ مسلمانوں نے ان کے گھروں کو گھیر لیا اور وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور آخر مجبور ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کیا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارا جو کچھ ہے لے لیں اور لے کر ہمیں مدینے سے جلا وطن کر دیں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا اور یہ لوگ ملک شام میں عذرات کے مقام پر گئے اور وہاں چند ہی دنوں میں اکثر بیماری سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، اور اس مہینے میں جو سب سے اہم ترین واقعہ پیش آیا وہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد جنگ بدر کے بعد یہ سب سے اہم غزوہ ہے جو کہ مسلمانوں نے کیا، اور یہ وہ جنگ ہے جس کے بڑے اثرات تاریخ پر مرتب ہوئے، اور جس طرح جنگ بدر کے اثرات
بڑے عظیم الشان مرتب ہوئے، اور اسی طرح اس کے غزوہ احد کے بھی بڑے منفی اثرات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، صحابہ کرام پر اور سیرت نبویہ پر مرتب ہوئے۔ میرے محترم دوستو، اب جبکہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی تھی اور اہل مکہ معرکہ بدر میں اپنی شرمناک شکست اور اپنے معزز سرداروں کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، اور ان میں اکرمۃ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ سب سے زیادہ پرجوش اور پیش تھی، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی زبردست تیاری کی۔ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار جنگ کے لیے انہوں نے محفوظ کیا، اور مکمل 1 سال کی تیاری کے بعد 3000 فوج، جس میں کہ سواری کے لیے 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 زرہیں اور حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس دلانے کے لیے 15 عورتوں کو بھی ساتھ لیا، اور مدینے کی طرف کوچ کرتے ہوئے احد کے قریب یہ خیمہ زن ہو گئے۔